وہ شیشہ کیفے میں موجود تھا۔ تقریباً 3 سالوں کے بعد آج وہ وہاں آیا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی وہ فوٹیج اس نے اپنے فون میں کر لی تھی، اور اب بار بار وہ اسے آگے پیچھے کر کر دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کا چہرہ صاف نظر آ جائے۔ وہ لڑکی بلیک سوٹ میں مناہل رانا ہی تھی۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ مناہل رانا نہیں بلکہ میرا وہم تھا؟ وہ الجھن کا شکار تھا۔ ایک بار پھر وہ میرے دماغ میں کسی وائرس کی طرح اثر کر رہی ہے، لیکن نہیں، اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اپنا دھیان کہیں اور لگانا ہوگا، ورنہ یہ تو مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ کیفے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سامنے اسے ایک لڑکی نظر آئی جس نے چھوٹی سی شرٹ کے ساتھ جینس پہن رکھی تھی اور شیشہ پینے میں مصروف تھی۔ وہ بڑے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ ہائی بیوٹیفل، وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہائی ہینڈسم، وہ لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ اکیلی ہو؟ اسفندیار نے پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر کچھ کہا، پر اسفندیار مناہل کی اس ایک جھلک کے حصار میں تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اور مناہل کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھلا کے خوبصورت تھی، اس کے بال، اس کا چہرہ سچ میں مثال تھی، جبکہ دوسری طرف مناہل ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئے؟ وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر بولی، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھا؟ مناہل کی وہ ایک جھلک اس لڑکی میں بھی نظر آنے لگی اسے۔ جھٹکے سے وہ اٹھا اور ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اس لڑکی کے چہرے پر گرا کر بھڑک اٹھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں جانی چھوڑی میری؟ میں جان سے مار دوں گا تمہیں، دوبارہ میرے سامنے آئی تو دفع ہو جاؤ۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ سب ڈر کر کھڑے ہو گئے۔ وہ پہلے یہاں بہت آیا کرتا تھا، اس لیے سب اس کا غصہ جانتے تھے، لیکن اس حالت میں سب نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اسی حالت میں کیفیٹیریا سے تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ عثمان نامی بندہ جو وہاں موجود تھا، اس نے فوراً حاشر کو کال کر کے کیفے بلا لیا۔ بھائی، رشتہ تو بہت اچھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ بیگم نے آصف صاحب سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، بہت اچھا رشتہ ہے، اور تو اور عثمان صاحب میرے بزنس پارٹنر ہیں، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں انہیں، آصف صاحب نے کہا تھا۔ آپ اسفندیار سے بات کریں نا، وہ ایک بار مل آئے ان سے، ویسے بھی وہ جلدی شادی کا کہہ رہے ہیں، وہ بولی تھی۔ چلو، وہ جم سے واپس آتا ہے تو میں بات کرتا ہوں اس سے، ظاہر ہے بہن کی شادی ہے، اس کی ہاں نہ بھی ضروری ہے، انہوں نے جواب دیا تھا۔ بھائی، میں بہت پریشان ہوں اسفندیار کی طرف سے، وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، اور میں ماں ہو کر بھی اسے روک نہیں سکتی، بہت مجبور ہو گئی ہوں، فاطمہ بیگم افسردگی سے بولی تھی۔ فکر نہیں کرو، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچپن کی تلخی اتنی جلدی نہیں ختم ہوتی۔ میں بہت بے بس ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتی اس کے لیے، فاطمہ بیگم غمزدہ تھیں۔ حوصلہ کرو فاطمہ، اللہ سے امید رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ کیا ہوا تجھے بڑا خاموش بیٹھا ہے، خیریت تو ہے؟ حاشر نے آفس میں بیٹھے حارث سے پوچھا تھا، جو کسی سوچ میں گم تھا۔ کچھ نہیں یار، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، حارث نے بتایا تھا۔ وہ اپنے بارے میں خود نہیں سوچتا تو تو کیوں سوچ رہا ہے؟ اس کا غصہ اس کے لیے ہی نقصان دہ بنتا جا رہا ہے، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ سارا غصہ ایک طرف، اور رات والا؟ حاشر نے یاد دلایا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یار، مطلب وہ غصے میں اس حد تک جا سکتا ہے، جبکہ اتنی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، وہ نہ سمجھی سے بولا تھا۔ اس کو آفس بلا کر مناہل سے ملوا دیتے ہیں نا، حاشر نے مشورہ دیا تھا۔ تو پاگل تو نہیں ہے؟ جس قدر اس کا غصہ ہے وہ مناہل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حارث نے ڈر ظاہر کیا تھا۔ لیکن یار، اس مسئلے کا حل ایک یہی ہے، بس سوچتے ہیں کچھ، فی الحال ابھی کام کرتے ہیں، حارث نے لیپ ٹاپ سنبھال کر کہا تھا۔ بریک کا وقت تھا، یہ لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ ایسے کل مزہ آیا تھا، کنول نے کہا تھا۔ ہمیں تو آدھی رات تک مزے آتے رہے ہیں، حاشر بولا، اور حارث کی طرف دیکھ کر دونوں نے کہکا لگایا۔ مطلب؟ مناہل ناسمجھی سے بولی تھی۔ ارے کچھ نہیں یار، بکواس کر رہا ہے فضول۔ کل تم بتاؤ، مناہل بتا رہی تھی تمہارا رشتہ آیا ہے، حارث نے بات بدلی تھی۔ ایک تو تم سب کو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی ہے شادی کی، مناہل نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ ہمیں اپنی سے زیادہ تمہاری شادی کا انتظار ہے، کنول شرارتی انداز میں بولی اور اسے کندھا مارا تھا۔ او پلیز، مناہل نے ہاتھ جوڑے تھے۔
تم اتنا تپتی کیوں ہو شادی کے نام پہ؟ حارث ہنستے ہوئے بولا تھا۔ مناہل، اس ایک مرد کی وجہ سے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حاشر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس ایک شخص نے میری جان سے پیاری دوست کی جان لے لی۔ اس نے مجھے اتنا سمجھدار کر دیا نا ہادی، کہ قسم سے کوئی مرد اب میرے پاؤں میں بیٹھ کر بھی رو لے گا نا تو میں فقط اس پہ صرف ہنسوں گی، اعتبار نہیں کروں گی، نہ کسی مرد پہ اور نہ ہی اس کی محبت پہ۔ مناہل کے لہجے میں کاٹ تھی۔ ہم دونوں بھی تو مرد ہیں نا؟ حاشر نے اپنے اور حارث کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ حاشر، جب رشتے بدلتے ہیں نا تو انسان اس کے ساتھ بدل جاتا ہے، پھر بے شک وہ رشتہ خون کا ہو یا دوستی کا۔ وہ بولی تھی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ ان تینوں نے افسوس سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پر ایک بات ہے، اس کا بھروسہ مردوں سے اٹھا ہے نا تو دیکھنا ایک دن ایک مرد ہی اس کو وہ ہر وجہ دے گا جس سے یہ مجبور ہو جائے گی اسے اس محبت پہ بھروسہ کرنے کے لیے۔ کنول شرارتی انداز میں بولی تھی تاکہ اس کا موڈ کچھ بہتر ہو سکے۔ سوچ ہے تمہاری بیٹا، میں مناہل رہنا ہوں، مجھے کوئی شخص بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ ارے مجھے کوئی میری جگہ سے ہلا نہیں سکتا میری مرضی کے بغیر، تو محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ مناہل بولی تھی۔ واہ واہ واہ، بالکل اسفندیار خان کا میل ورژن لگی ہو۔ حاشر تالیاں بجاتا ہوا کھڑا ہوا تھا اور کہکا لگا کر بولا تھا۔ حارث کا کہکا بھی بلند ہوا تھا۔ اسفندیار خان؟ مناہل ناسمجھی سے بولی تھی اور کنول کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بتاتے جھٹکے سے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ حارث، حاشر، باہر تم دونوں کا ایک دوست آیا ہے، نائلہ نے آ کر بتایا تھا۔ دوست؟ کون؟ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولے تھے۔ اسفندیار ہے شاید کوئی، جلدی آؤ یار، بہت بدتمیزی کر رہا ہے۔ نائلہ کے بتاتے ہی دونوں کو جھٹکا لگا تھا اور وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ مناہل اور کنول نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے باپ کا آفس ہے، پیچھے ہٹو میں دیکھتی ہوں، مناہل بولی تھی اور غصے سے آفس سے باہر نکلی تھی۔ ارے نہیں، وہ دونوں چیخے تھے۔ تم لوگ کیوں چیخ رہے ہو؟ کنول ناسمجھی سے بولی تھی۔ تھوڑی دیر میں پورا آفس چیخے گا کنول، وہ بولے تھے اور اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ سر یہ فارم آپ فل کر دیں، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تمہیں میں نے کہا ہے حارث اور حاشر کو بلاؤ، تم پھر یہ گھٹیا فارم لے کر میرے سر پہ آ گئی ہو۔ اور ریسپشن پر پہنچی تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے سامنے نائلہ کھڑی تھی تو وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہاں گئی۔ مناہل نائلہ کے برابر کھڑی تھی، ایک نظر اس بندے کو دیکھا تھا جو موبائل پر لگا ہوا تھا، اس کی موجودگی سے انجان تھا۔ مناہل نے نائلہ کے ہاتھ سے فارم لیا تھا اور اشارے سے اسے جانے کا کہا تھا۔ اب وہ فارم لے کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اللہ نے سچ میں بہت فرصت سے بنایا تھا، دیکھنے والے نظر نہیں ہٹا پاتے تھے۔ مناہل نے عجیب و غریب نظروں سے پہلے اسے گھورا، پھر فارم اس کے موبائل پر رکھا تھا۔ وہ ایک دم چیختا ہوا اٹھا تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ؟ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ کچھ ہوا تھا اس لمحے میں، کچھ بہت گہرا، وہ جس کی ایک جھلک نے اس کی نیند، کھانا پینا سب حرام کر دیا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی اور اسی سے مخاطب تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا تھا۔ اسے وہ غصہ یاد تک نہیں رہا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے صرف اس کا نام سن کر آ جاتا تھا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، ہم آپ کے باپ کے نوکر نہیں لگے ہوئے، اپنے اس 2 کے ایٹیٹیوڈ کو اپنے گھر میں رکھ کر باہر نکلا کرو، سمجھ آئی ہے میری بات؟ حارث اور حاشر بھی وہاں آئے تھے، لیکن اسفندیار نے اس کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کچھ سنا تھا۔ اسے لگا تھا وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا کبھی۔ وقت، لمحہ، سانسیں سب ٹھہر گئے تھے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ حاشر نے حارث کے کان میں بڑبڑا کر پوچھا تھا۔ لگتا ہے ہم دونوں خواب دیکھ رہے ہیں، چونڈی کاٹ، وہ بولا تھا۔ حاشر نے اس کی چونڈی کاٹی تو حارث چیخا تھا۔ یہ خواب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اسفندیار نہیں، اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ حاشر بولا تھا۔ اب ہینگ کیوں ہو گئے ہو؟ بولو نا، کرو بکواس جو نائلہ کے سامنے کر رہے تھے۔ مناہل اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر بولی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں آیا تھا۔ سوری، وہ بس اتنا ہی بولا تھا اور یہ سن کر حارث اور حاشر حیرت سے بے ہوش ہونے والے ہو گئے تھے۔ حارث، مجھے پکڑو، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔
حاشر نے حارث سے کہا تھا۔ نام بتائیں اپنا۔ مناہل نے پین لیا تھا نائلہ سے اور اس کا فارم فل کرنے لگی تھی۔ جواب نہ آنے پر مناہل نے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نام پوچھا ہے آپ کا، کیا نام ہے؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ نام میرا؟ اسفندیار تھا ہی کہاں ہوش میں۔ نہیں میرا، مناہل طنزیہ بولی تھی۔ مناہل رانا، اسفندیار بولا تھا۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ حارث اور حاشر دونوں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ ہے کون؟ مناہل نے حیرت سے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ وہ کیسے اس کا نام جان سکتا تھا؟ ارے مائنڈ نہ کرنا، سارا دن جم کر کر کے تیرا دماغ سے فارغ ہو گیا ہے، حاشر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ذرا نہیں، پورے کا پورا فارغ ہے۔ ہیلو مسٹر، تمیز سے اپنا نام بتاؤ، مناہل بولی تھی۔ اسفندیار احمد خان، وہ بولا تھا۔ نمبر بتائیں اپنا۔ وہ بہت کنٹرول کر کے مناہل پھر بولی۔ پتہ نہیں، جو جوتا پورا آتا ہے وہ خرید لیتا ہوں، کبھی نمبر نہیں دیکھا۔ اسفندیار نے اتنا سیریس ہو کے بولا کہ ایک بار پھر وہاں کہکا گونجا تھا۔ فون نمبر پوچھ رہی ہوں۔ مناہل کا میٹر گھوم گیا تھا۔ پتہ نہیں، کبھی خود کو کال نہیں کی میں نے، اسفندیار بولا تھا اور پھر کہکا گونجا تھا۔ حاشر اور حارث صوفے پر گر کر ہنس رہے تھے۔ اف، بھاڑ میں گئے تم اور تمہارا فون نمبر۔ پچھلے کوئی 20 منٹ سے وہ ایک فارم فل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ انسان شاید پاگل تھا یا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ عمر بتاؤ اپنی۔ مناہل نے گندا سا منہ بنا کر پھر اس سے ایک سوال کیا تھا۔ 20 منٹ۔ اس نے مسکرا کر ایسے جواب دیا کہ مناہل کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ غصے سے فارم پھاڑ کر اس پر پھینک کر بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اسے نیچے لے کر گئے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ دونوں اسے شرارتی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اس نے پوچھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ حارث نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے تم دونوں کے سامنے کھڑا ہوں، وہ بولا تھا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اوپر کیا ہو رہا تھا؟ حاشر نے کہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ انجان بن کر بولا، اور ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو وہ تھی کون؟ حارث بولا تھا۔ ظاہر ہے ایک ہی تم لوگوں کی بدتمیز دوست ہے، مناہل رانا دی مہان، وہ بولا تھا۔ تو میرے بھائی تو نہ گھر جا، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، حارث بولا تھا۔ جا رہا ہوں میں، ویسے بھی جم سے لیٹ ہو رہا ہوں، وہ بولا تھا اور گاڑی لے گیا تھا۔ پیچھے ان دونوں نے حیرت سے اس کی گاڑی کو جاتے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، حارث بولا تھا۔ چھوڑ، یہ تو پاگل ہے، تجھے پتہ تو ہے، حاشر بولا تھا، اور یہ دونوں اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ مناہل ریسپشن پہ ہی موجود تھی اور ان کو دیکھ کر ان پر برس پڑی۔ یہ کیسی کیسی چیزیں بلا لیتے ہو آفس میں، حد ہوتی ہے۔ دوبارہ یہ بندہ مجھے آفس کے ارد گرد میں نظر آ گیا نا تو اس کے ساتھ ساتھ تم دونوں کی میں ٹانگیں توڑ دوں گی، سمجھ آئی؟ مناہل، وہ خود آیا تھا، ہم نے نہیں بلایا اسے، حاشر نے صفائی دی تھی۔ جو بھی ہے، دوبارہ کم از کم مجھے تو یہ بندہ نظر نہ آئے، اور مجھے ذرا یہ بتاؤ وہ میرا نام کیسے جانتا تھا اور مجھے کیسے جانتا تھا؟ مناہل نے شکی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بات بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا وہ لگے ہو؟ میں کوئی ٹاپ چیز تو ہوں نہیں جو ہر دوسرے دن ٹرینڈنگ نمبر 1 پہ رہوں اور پوری دنیا مجھے جانے۔ اصل میں وہ تم ہماری واحد دوست ہو نا، تو بس اکثر تمہاری بات کرتے رہتے ہیں، حارث بولا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی ہر کسی کے ساتھ میری باتیں کرتے ہوئے، وہ غصے میں آ گئی تھی۔ ارے مناہل، کیا ہو گیا؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، قبل وہاں آئی تھی اور اس کو غصے میں دیکھ کر بولی تھی۔ شکر قبل تم آ گئی، پلیز سنبھالو اسے، وہ دونوں بولے تھے اور تقریباً بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ پیچھے سے مناہل نے دبی زبان میں گالیاں دی تھی انہیں، مگر مکمل خاموشی سے۔ وہ جم جانے کی بجائے گھر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، ہم آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اپنے اس 2 ٹکے کے ایٹیٹیوڈ کو گھر میں رکھ کر باہر نکلا کرو۔ وہ مسکرا رہا تھا اور بیڈ پر جوتوں سمیت ہی لیٹ گیا تھا۔ وہ حسین نہیں تھی، وہ اسفندیار خان کو حسین لگی تھی۔
کون ہو تم؟ کیوں میرے حواسوں پہ سوار ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ دروازہ نوک ہوا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ آ جائیں، اس نے کہا تھا۔ آصف صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ارے ماموں، آپ اتنی جلدی آ گئے آفس سے؟ وہ کھڑا ہوا اور بولا تھا۔ برخوردار، میں آج گیا ہی نہیں ہوں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تمہارا جم کا وقت ہے نا؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ جی، آج دل نہیں کر رہا تھا جانے کا، بس آپ کی طرح میں نے بھی چھٹی کر لی، اسفندیار نے کہا تھا۔ ارے واہ، اتنے سالوں میں یہ سانحہ پہلی دفعہ ہوا ہے، خیر تو ہے نا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مناہل کا غصے سے لال منہ آیا تھا اور کچھ بول رہی تھی جو یہ سن نہیں پا رہا تھا۔ کہاں کھو گئے بھائی؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ کہیں نہیں۔ چلو آج فاطمہ کی طرف چلتے ہیں، عائشہ کے رشتے والے بھی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا۔ ایک دم اسفندیار کے چہرے کی مسکراہٹ گم ہو گئی تھی، جو شاید ہی بڑے عرصے بعد انہوں نے دیکھی تھی۔ آپ چلے جائیں، مجھے 2-3 کام ہیں۔ بچے بس کر دو، بہت وقت گزر گیا ہے ان سب میں۔ وہ تمہاری ماں ہے، تڑپتی ہے تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ میں بھی تڑپا ہوں 22 سال، اس محبت کے لیے جو وہ اب مجھ پر لٹا رہی ہیں۔ مجھے بھی تو حق تھا اس محبت کا، ان رشتوں کا۔ اگر وہ سب نہ کیا ہوتا انہوں نے تو شاید آج میں بھی ایک نارمل انسان ہوتا، باقی سب کی طرح بے بات ہنس سکتا۔ ارے بے بات تو چھوڑیں، میں تو اپنے حال کے علاوہ کسی پہ ہنس بھی نہیں سکتا۔ اس نے ساری بات سامنے دیوار کو دیکھ کر کہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ بچے، وہ مجبور تھی، ورنہ کون سی ماں اپنی اولاد سے دور رہتی ہے؟ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اتنا کیا مجبور تھی کہ آدھی رات کو اپنی بیٹی کو لے کر نکل گئیں؟ میں نظر نہیں آیا انہیں تب؟ ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اب میں کیوں سوچوں پھر ان کا؟ اصلی بچے، بات اس سے پہلے آصف صاحب کچھ بولتے وہ اٹھ گیا تھا۔ مجھے کام ہے، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے آصف صاحب نے ایک لمبی سانس لی تھی اور خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ 5 بجے کا وقت تھا، وہ جم سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ گھر کے پاس پہنچنے والا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ حارث کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل اسپیکر پہ رکھا۔ اسفی، کدھر ہو؟ حارث کی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ جم سے واپس گھر جا رہا ہوں، کیوں، خیریت؟ اس نے بتایا تھا۔ آنا، چائے پیتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ ابھی؟ ہاں، 6 بجے ہم آفس سے نکلیں گے، تو پہنچ جا، ہم آئے بس، حارث نے کہا تھا۔ چل، میں تیرے آفس کے پاس ہی ہوں، آ جاؤ، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں، اس نے کہا تھا اور آفس کے پیچھے والے پلازے کی پارکنگ میں گاڑی لگا لی تھی۔ اوکے باس، ہم بس آئے، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ اسفندیار نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے شرٹ اٹھائی تھی اور جم والی شرٹ اتار کر پیچھے پھینک کر وہ پہن لی تھی۔ وہ سائیڈ مرر میں دیکھ کر بال سیٹ کر رہا تھا، اب کالے چشمے لگا رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ حارث اور حاشر سامنے ہی کھڑے کسی 2 لڑکیوں سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کے چہرے دوسری جانب تھے، وہ انہیں دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان کے سامنے جا کر ایک دم زور سے بریک لگائی اور ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چاروں بہت برا ڈرے تھے اور ایک دم پیچھے ہٹے تھے۔ ہیڈ لائٹس بہت تیز تھیں۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے لائٹس کم کی تھیں تو اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر غصے سے گاڑی میں بیٹھے اسفندیار کو دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا وہ نظریں نہیں جھپک سکے گا۔ ہارن پہ جو اس نے ہاتھ رکھا تھا وہ اٹھانا بھول گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ یہ پاگل تو نہیں ہے، اس کو بولو بند کرے یہ، ورنہ میں اس کا سر کھول دوں گی۔ مناہل نے سائڈ پہ کھڑے حاشر اور حارث کو دیکھ کر چیخ کر کہا تھا۔ حارث اور حاشر نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ اس کا، مناہل پھر غصے سے بولی تھی۔ حارث اور حاشر نے اسے بار بار اور زور سے شیشے بجائے تھے۔ اس نے فوراً ہارن سے ہاتھ اٹھایا اور گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، اس نے مناہل سے کہا تھا۔ حارث اور حاشر نے پھٹی پھٹی نظروں سے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر ان کو دیکھا تھا۔ علاج کرواؤ جا کر ان کا، وہ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ کر حارث اور حاشر سے بولی تھی۔ چلو قبل، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔
وہ بڑبڑائی تھی اور آگے کی طرف بڑھی تھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ دونوں کو، وہ بالکل اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ آج اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو، لیکن اگر دوبارہ کبھی میرا راستہ روکا نا تو اپنی ٹانگوں پہ سلامت نہیں کھڑے رہو گے۔ وہ بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پیچھے کھڑے وہ دونوں اس کے برابر آئے تھے۔ ہارن سے کان کے پردے ہمارے بھی پھٹے ہیں، مگر ہم سے تو کسی نے معافی نہیں مانگی، حاشر شرارتی انداز میں بولا تھا۔ سمجھا کرنا، مناہل رانا نہیں ہے نا ہم، حارث شرارتی انداز میں بولا تھا۔ کوئی مناہل رانا ہو بھی نہیں سکتا، اس نے بے خیالی سے بڑبڑا کر کہا۔ پھر جب سامنے ان دونوں کو دیکھا تو بات بدل دی۔ ٹانگوں کے بغیر تم دونوں بھی برے لگو گے ہے نا؟ اس نے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہا تھا۔ ارے بھائی، ہم تو کہہ رہے تھے چائے انتظار کر رہی ہوگی ہمارا، اور چائے کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ کیوں حارث؟ حاشر بولا تھا اور اسفندیار کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔